اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 20 کے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے چند سوالات دیکھیں گے۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا، ABCD۔ سی، دھتکارا ہوا۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے، ABCD۔ اذا جا، جب وہ آ جائے، جب آ جائے۔ زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے، ABCD۔ زیادہ کر مجھے۔ آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے جسے صرف صغیر کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب صرف اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ذالکا، ذالک کے معنی ہے وہ، یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے۔ الکتاب، یہ بھی ہم جانتے ہیں کتاب، کتاب کو کہتے ہیں الکتاب، خاص کتاب۔ لا ریب، اس میں لا کے معنی ہمیں آتے ہیں نہیں، اور ریب جو ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ فی ہی، فی ہی یہ ہم نے فی ہی کے ٹیبل میں پڑھا تھا۔ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا۔ فی ہی کا مطلب ہے اس میں۔ ہدن یہ ہدایت کو کہتے ہیں، پڑھا ہوا ہے۔ للمتقین میں لی جو ہے لیے کے لیے ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، متقین نہیں پڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پڑھے ہوئے یہ الفاظ تھے۔ ذالک الکتاب لا فی ہدی لی، یہ دیکھیں یہ 6 جو ہے وہ حروف اور الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ باقی جو نہیں آتے ہیں ان کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ لا ریب کی معنی ہے شک، متقین، متقیوں کے لیے، یعنی 2 جو ہے ایسے تھے الفاظ یا کلمے جن کا ہمیں مطلب نہیں آتا تھا۔ اگلا حصہ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، یہ ہمیں آتا ہے جو لوگ، وہ یؤمنون یہ ہمارا پڑھا ہوا نہیں، بالغیب، بالغیب میں بھی جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ویقیمون، یقیمون میں ہم نے واو پڑھا ہے، ویسے یقیمون جو ہے وہ قائم سے ہم نے پڑھا تھا۔ اقیموا الصلاۃ میں، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، پڑھا ہوا ہے۔ وا پڑھا ہوا ہے۔ مما، مما یہ من اور ما سے مل کے بنتا ہے، اور رزقنا میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ ینفقون کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ، بالغیب میں بھی پر، وا اور، الصلاۃ نماز، و مما اور سے جو، ہم انہیں، یعنی یہ دیکھیں آپ کو تقریباً 6 جو ہے الفاظ اور کلمے جو ہے اس میں آتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ کیا ہے؟ یومنون، غیر، یقیمون، رزقنا اور ینفقون۔ دیکھنا میری اسکرین کو۔ اس کے حصے میں، آیت کے اس حصے میں آپ کو تقریباً 50% جو ہے وہ آتا ہے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا واقع میں نہیں، اور جو لوگ، یؤمنون یہ ہمیں نہیں پڑھا ہوا، بما میں جو ہے بھی پڑھا ہوا ہے، ما بھی پڑھا ہوا ہے، انزل یہ ہم نے نہیں پڑھا، انزلہ الیک، ہاں یہ پڑھا ہوا ہے، یہ
ہم نے ٹیبل بنایا تھا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا، یہ وہاں سے آیا، الیہ یعنی طرف کا آپ کے، وما یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، انزلہ یہ نیا لفظ ہے، من پڑھا ہوا ہے قبل کا، قبلک شاید نہ پڑھا ہو لیکن کا پڑھا ہوا ہے، وبالآخرات یہ 3 حروف ہیں، وا با بی اور آخرہ یہ تینوں پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی پڑھا ہوا ہے، یو کی نون یہ نہیں پڑھا، تو آئیے دیکھتے ہیں والذین اور جو لوگ یہ پڑھا ہوا یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں پڑھا ہوا تھا بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الہ کا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پہ ہم مومنون۔ دیکھیں اس میں یہ 4 جو ہے الفاظ ہیں جو آپ کو نہیں آتے تھے، اور جو آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی 7 ہے، اس کا مطلب ہے نصف سے بھی زیادہ آپ کو اس آیت میں آتا ہے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہ لوگ جو لوگ علی پر ہدن ہدایت من سے ربہم، یہ ربہم یہ ٹیبل سے آیا ہے، ربہی یا ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، اسی سے یہ ربہم، ہم جو ہے وہ ہم بھی آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ کبھی زبر سے آتا ہے کبھی زیر سے، وَأُولَئِکَ اور وہ لوگ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم بھی پڑھا ہوا ہے، المفلحون یہ ایک لفظ ہمارا نہیں پڑھا ہوا، تو آئیے دیکھتے ہیں، اس میں صرف ایک لفظ نہیں آتا تھا، باقی یہ تقریباً جو ہے آپ کو 6 الفاظ آتے ہیں، یعنی تقریباً پوری ہی آیت آتی ہے سوائے ایک لفظ کے۔ تو ان 5 آیتوں کے تجزیے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی مدد سے ہم کم از کم 50% جو ہے وہ قرآن کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے کچھ سوالات ہیں، للمسلمین مسلمان پر، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے، مسلمین یا مسلمانوں کے لیے، کیا جمع جی ہے تو جی لہٰذا یہ کیا جی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وبالآخرت کا معنی ہوگا اور آخرت، آخرت میں اور آخرت میں آخرت، وا کا لفظ آیا لہٰذا الف والا ترجمہ لیں گے، الف والا ان میں دیکھیں صرف اے اور سی ہے، بالآخرت 7 کا معنی ہے، اس میں 7 نہیں ہے تو یہ اس میں آ رہا ہے تو لہٰذا اور آخرت میں لہٰذا سی زیادہ مناسب ہے۔ اولئک علی ھدی کا ترجمہ کیجئے، اولئک جمع کا صیغہ ہے، علی پر ہدن، یہ سب ہدایت پر نہیں ہو سکتا، وہ سب ہدایت کے لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سب ہدایت پر ہیں یہ ممکن ہے، یہ سب ہدایت پر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اولئک کا، تو لہٰذا سی جو ہے وہ صحیح ہے۔ الکتاب کا معنی بتائیے، کتاب قلم کتابیں کاغذ، دیکھیں الکتاب یہ واحد ہے کیونکہ اس کی جمع ہوتا ہے کتب، تو لہٰذا کتاب واحد دیکھیں صرف اے میں دیا ہوا ہے تو لہٰذا اس کا جواب اے بنتا ہے۔ وَمِمَّا کا معنی بتائیے، وَمِمَّا وا اور کے معنی میں ہے تو اور والے جو ہے جملے اس میں دیکھ لیں 3 ہیں، اے سی بی، اے میں اور ان سب سے جو، اور اس چیز سے، اب یہ اور اس چیز تو اس پہ فٹ نہیں ہو رہا، اور اس چیز سے جو، اب یہ جو ہے 2 رہ گئے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا، اور اس چیز سے جو، آئیے آیت الکرسی کو لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ، اللہ کے معنی ہمیں پتہ ہے، لا کے معنی نہیں، الہ معبود کو کہتے ہیں، اللہ سوائے ہوا اس کے، الحی یہ ہم نے صلات میں نماز یعنی اذان میں پڑھتا حی الصلاۃ، وہاں بھی ہے، القیوم یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لا تاخذہ یہ پڑھا ہوا ہے، لا کے معنی اور تاخذہ کو اگر چھوڑ دیں تو ہو پڑھا ہوا ہے، سنتن یہ بھی نہیں پڑھا ہوا، ولا یہ پڑھا ہوا ہے، نوم بھی پڑھا ہے، نماز میں آتا الصلاۃ خیر من النوم وہاں پڑھا تھا، تو آئیے یہ کون کون سے لفظ ہمیں آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پورے 5 الفاظ یہ آتے ہیں، 4 یہ 9 آتے ہیں، اور جو نہیں آتے یہ ٹوٹل 4 ہیں، یعنی اس حصے میں جو کہ آیت الکرسی کا حصہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصف سے زیادہ ہمیں آتا ہے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لہو یہ لہو کے ٹیبل سے ہے، یہ ہمیں آتا ہے ما
آتا ہے، فی بھی آتا ہے، سماوات ہم نے پڑھا تھا، مل السماوات، وما یہ بھی آتا ہے، فی الارض زمین میں یہ بھی پڑھا تھا، مل فی الارض، من کی میں نے بھی پتا ہے، ہاں من ذلذی، ذلذی میں الذی جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے، یشفع یہ نیا لفظ ہے، اندہ یہ اندہ کے ٹیبل سے آیا ہے، الا سوائے باذن ہی، بھی جو ہے اس میں ہمیں پڑھا ہوا ہے، اور ہی بھی پڑھا ہوا ہے، باذن یہ تین ٹکڑے بنتے ہیں، پہلا اور آخری ٹکڑا اس کا پڑھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ پورا حصہ جو کہ 6 حروف اور الفاظ پر مشتمل ہے، یہ ہمیں آتا ہے، اس اگلے میں ہمیں یہ 2 حصے آتے ہیں، اور اگلے میں دیکھیں اس میں 4 آتے ہیں، 4 2 8 8 اور 6 14 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے ہیں، صرف 3 حصے ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 50 فیصد سے زیادہ یہ اگلے حصے میں بھی آتا تھا، جو ہم اگر کوشش کرتے تو کر سکتے تھے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دیکھیں یعلم، یعلم یہ عالم کا ٹیبل جو ہے وہاں سے مضارع کا صیغہ آ رہا ہے، ماں کا بھی ہمیں پتہ ہے، بینا بھی ہم نے پڑھا جب ہم نے کہا تھا مل سماوات الارض و ما بینا، وہاں پہ یہ پڑھا تھا لفظ ایدی، یہ ایدی ہاتھ کو کہتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھا ہوا ہے، وما یہ خلفہم میں ہم پڑھا ہوا ہے، ولا یہ دونوں لفظ پڑھے، یحیطون یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے، بشیء شیء یہ ہم آپ کو شیئن شیء جو ہے وہ پڑھاتے رہے ہیں، بھی پڑھا ہوا ہے، من بھی علم ہی میں ہی کا سویا ہمیں پتہ اور علم کا پتہ ہے، الا سوا بما سوائے شاہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جہاں یہ ہم نے کہا تھا من سماوات من الارض وما بینہما میں وہیں پڑھتا ہوں، ما شیتا جو پڑھا تھا وہ شیتا یہ شاہ سے ہے، اسی طرح انشاء اللہ شاہ اس میں شاہ ہم پڑھتے آئے ہیں، تو آئیے دیکھیے کتنے لفظ آتے ہیں آپ کو، یعلم ما بینہم وما ہم ولا بشیء من علم الا بما شاء، تو یہ اگر آپ گنیں 4 3 7 اور 4 11 آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے اس حصے میں، ٹوٹل 3 نہیں آتے۔ یہ اگلا حصہ اس کا لیتے ہیں، واسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اس میں واسعہ کے معنی شاید نہ آتے ہیں، کرسی میں یہ ہو کا معنی ہمیں آتا ہے، سماوات والارض یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ولا بھی پڑھے ہیں، یعد میں ہو کا معنی آتا ہے، حفظهما میں ہما کا ہمیں شاید نہیں پتا کیونکہ یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے ہما کا لفظ، وہ ہوا یہ ہمارا پڑھا ہوا العلی العظیم، عظیم بھی پڑھا ہوا ہے سبحان ربی العظیم میں، تو آئیے دیکھیے یہ جو ہے اس میں پہلے 4 2 6 اور 3 9 آتے ہیں، اور جو نہیں آتے تھے ٹوٹل 4 ہیں، اس کا مطلب ہے 50% سے زیادہ ہمیں آتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ آیت الکرسی میں بھی ہمیں، اور پہلی جو ہم نے 5 آیت لی تھی اس کی سورہ بقرہ کی، ان دونوں میں ہمیں 50% سے زیادہ آتا ہے۔ آئیے دعائے قنوت کو بھی لے لیتے ہیں، اللہم یہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اے اللہ، اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے ندا کا، انا یہ جو ہے بے شک، انا یہ ڈبل ہے، انا بے شک ہم، یہ نا وہ ہے جو ہم، انتا آنا انتم نحنو، نحنو کا نا جو ہے نا یہ وہ والا نا اس کے اندر ہے، انا اور نا ملے ہوئے، بے شک ہم، نستعینو کا، نستعینو یہ مدد مانگتے ہم نے پڑھا تھا سورۃ فاتح میں، ونستغفرو کا یہ بھی جو ہے کا ہم نے پڑھا ہے، وا پڑھا ہوا ہے، ونؤمن وا پڑھا ہوا ہے، بی کا یہ پڑھا ہوا ہے، بی اور کا، ونتوکل وا پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ علیہ کا یہ پورا لفظ پڑھا ہوا ہے، ونصنی وا پڑھا ہوا ہے، یہ باقی سے ہمارے لیے نیا ہے، علیہ کا یہ پڑھا ہوا ہے، الخیر بھی پڑھا ہوا ہے، ونشکر کا وا پڑھا ہوا ہے اور کاف پڑھا ہوا ہے، شکر کا لفظ البتہ ہم نے پڑھا تھا نشکر یہ جو ہے مضارع آیا ہوا ہے، ولا نکفر کا وا لا اور کاف یہ پڑھا ہوا ہے، یعنی اس میں 3 حصے ہمیں آتے ہیں، وا پڑھا ہوا ہے، ونترک کا وا اور یہ پڑھا ہوا ہے، من یفجر کا اس میں من کا پڑھا، یہ دیکھیں کون کون سے لفظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، اللہم انا نستعین کا وا اور کا وا بی کا وا علیہ کا
वा अलैका खैर, वा और मिन का। ये देखिए कितने टुकड़े आपको आते हैं, यानी 5, 4 जो है 9, और जो है ये 7, 16, 16 और 4 जो है 20। और कितने इसमें नहीं आते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी आप देखें तो 50% से ज्यादा आते हैं, 20 आ रहे हैं और जबकि 9 नहीं आते। तो इसका मतलब है आपको 50% से ज्यादा ये इस। अगला हिस्सा हम लेते हैं दुआए कनूत का, तो उसमें देखते हैं क्या आता है। अल्लाहुम्मा, ये हमारा पढ़ा हुआ है। ईया का भी पढ़ा है, ये जब हम अलहम शरीफ पढ़े थे, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, वहां पढ़ा। नाबुदु ये भी वहीं पढ़ा हुआ है। वलका वा ला का ये हमने पढ़ा हुआ है। नुसल्ली ये हमारे लिए नया है। व नसजुदु वा पढ़ा हुआ है। व इलैका ये पूरा पढ़ा हुआ है लफ्ज। नसा ये नया लफ्ज है। व नहफिदु वा पढ़ा हुआ है। व नरजु वा पढ़ा हुआ है। रहमत का ये पढ़ा हुआ है, रहमत का। और नक्शा में वाह पढ़ा हुआ है। अजाब का लफ्ज हमने पढ़ा है, काफ भी पढ़ा हुआ है। इन्ना बेशक, अजाब का ये भी पढ़ा है। बिल कुफार भी हमने पढ़ा हुआ है। कुफार हमारे लिए नया लफ्ज है, अगरचे उर्दू में हम जानते हैं, मुल्हक में ये नया लफ्ज है। तो ये देखिए हमारे ये लफ्ज है, यानी इसके अंदर अगर आप गिने तो ये 5, 3, 8, 8 और जो है ये 5, ये जो है 13 लफ्ज आपको आते हैं। और कितने नहीं आते हैं, 2 इसमें है, 4 इसमें, 6 और 3 9। तो ये हमने 3 चीजें आजमाइश के लिए ली। पहले सूरह बकरा की 5 आयतें ली, फिर पूरी जो है आयतुल कुर्सी ली, फिर दुआए कनूत। आप देख रहे हैं कि इन तीनों के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा था उसकी मदद से हम 50% से ज्यादा अल्फाज जो है वो और हरूफ जो है वो पहचानते हैं और उनका तर्जमा कर सकते हैं। और जो नहीं पहचान सकते उसका कल मैंने आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी कराई थी। हम कम से कम ये बता सकते हैं जो हमें तर्जमा नहीं आ रहा, आया वो कोई इसम है, फेल है या हर। और अगर वो इसम है तो आया वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, आया वो वाहिद है, जमा है। और इसके साथ हमने ये भी देखा, अगर वो जो है फेल है तो आया वो फेल माजी है या मुदारे है, और आया वो फेल जो है मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है, और आया वो वाहिद है या जमा है। यानी इतना तो कम से कम हम बता सकते हैं या हमें पता चलता है। तर्जमा हमें अगर नहीं आता तो वो हम तर्जमा देख लेंगे एक दफा तो याद आ जाएगा। तो इल्ला के मायने बताइए, सिर्फ, नहीं, साथ, मगर, लेकिन, ABCD। जी, इल्ला क्या मायने होंगे? सिर्फ इल्ला के मायने मगर, लेकिन। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया, इल्ला के मायने होते हैं सवाए, सिर्फ। फिर समावात का तर्जमा कीजिए, आसमान से, आसमानों में, आसमानों से, आसमान में, ABCD। फिर समावात आसमानों में, का सीधा है आसमानों में। समाए वल अर्द, लेकिन आसमान और जमीन, आसमान से जमीन तक, आसमान और जमीन के दरमियान, आसमान से जमीन तक, ABCD। बैना आसमान और जमीन के दरमियान। फरमाया। शैअन का मतलब होगा चीजें, चीज, कुछ भी नहीं, हर चीज, ABCD। शैयन चीज। बाद कुम का मायने बताइए, उन सबके बाद, तुम सबके बाद, हमारे बाद, तुम सबसे पहले, ABCD। बाद कुम, जी, बाद कुम लफ्ज होता है। हाँ, तुम सबके बाद। आप कुरान के दूसरे सफ़हात पर भी इस तरह की मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के 50% अल्फाज सीख लिए, और ये कि कुरान वाकई आसान है। यानी हमने सिर्फ 20 घंटे लगाए, 20 असबाक, हर सबक 1 घंटे का था, और 20 घंटे में भी अभी हमने ये 1 घंटा चल रहा है, हमने 19 घंटे में वो पूरा कर लिया था जो हम 20 घंटे में सीखना चाह रहे थे। और उसका नतीजा ये है कि ये 3 चीजें जो हमने देखी, आप कुरान पाक का कोई भी हिस्सा ले लें और उसे जो है पढ़ना शुरू करें और उसमें देखना, गौर करना शुरू करें, तो आपको अंदाजा होगा कि हर जगह आपको कम से कम 50% और बल्कि उससे ज्यादा जो है वो आ रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मकसद था कि इसमें हम कम से कम
قرآن کے 50% الفاظ سیکھیں تو الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی ہو۔ نماز سے متعلق اور صبح و شام کی دعائیں، ایک مسلمان کا نماز میں اور صبح و شام دعاؤں میں روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرتا ہے، اس لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر کوئی نصاب نہیں۔ یعنی آگے جب آپ کورس پڑھیں گے QC 2 3 وغیرہ، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بعد جو ہے دعائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کا ڈائریکٹ جو ہے وہ حصہ شروع ہو جائے گا سورہ بقرہ کا۔ QC 2 میں آپ سورہ بقرہ کے پہلے 5 صفحے پڑھیں گے، اسی طرح ہر QC میں آپ جو ہے قرآن پاک کے 5 صفحے پڑھیں گے، اور اس طرح جو ہے انشاءاللہ QC 5 تک آپ پورا ایک پارہ جو ہے وہ قرآن پاک کا پڑھ چکے ہوں گے، مکمل ترجمے کے ساتھ، ان کے گرامر کے حصوں کے ساتھ، ان کے الفاظ کے ساتھ، اس میں آئے ہوئے اسموں کے افعال کے ساتھ۔ الحمدللہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان دعاؤں کی مؤثر شرح سامنے ہے۔ عام طور پر جو ہے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح، اور وہ بھی ایک جگہ پر بہت مشکل سے ملتی ہے۔ دعاؤں کی شرح پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور یہ دعائیں دل سے نکلیں گی، اور پھر جو ہے ان کے کرنے کا لطف آئے گا۔ اس سے آگے کیا ہے، ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہوگی، اور جو ہے عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں جو ہے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اس لیے ان میں اثر قبولیت ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا بھی جو ہے نماز سے متعلق نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور اللہ سے جو چیزیں مانگتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے جو ہے نمازوں میں ان سے مانگی۔ ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف میں کمزور حروف والے افعال، یاد رکھیے کمزور حروف والے افعال قرآن میں تقریباً 6000 بار آتے ہیں، اور کورس 3 میں مزید فی افعال سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں 9000 بار آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی نحو بھی، اور قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے۔ یہ صرف و نحو عربی کی اصطلاح ہے۔ صرف کے معنی ہوتا ہے کہ ایک اسم جو ہے یا فعل جو ہے یا ایک حرف جو ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے، وہ بنا ہوا کیسے ہے، یا اس سے باقی لفظ کیسے بنتے ہیں۔ اور نحو کا مطلب ہے مختلف الفاظ کو ملا کے ان سے جو ہے مرکبات یا جملے یا ان کے معنی اور جو ہے ان کے تعلق کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیے 3 حروف کا ایک سیٹ ہے، مثلا فا اینڈ لام، اس سے کیا کیا الفاظ بن سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا فاعل، فاعلون بنا، فعلون بنا۔ اسی طرح آگے جب آپ جائیں گے فعالتم ہم نے پڑھا، یفعلون ہم نے پڑھا، افعال، مفعول۔ یہ دیکھیں اسی فی اینڈ لام سے یہ اتنے لفظ ہیں، یہ جو بننے ایک لفظ سے مختلف لفظ جو بننے کا عمل ہے اس کو صرف کہتے ہیں۔ اب ایک اور دیکھیں، این لام میم جو ہے 3 حروف ہیں، ان سے جب بناتے ہیں تو کیا بنتے ہیں لفظ؟ عالم، علم، علمتم، یعلمون، علام، معلوم، بے تحاشا لفظ بنتے ہیں۔ یہ جو 3 حروف سے ہم حروف بنا رہے ہیں، اس علم کو جو ہے صرف کہتے ہیں عربی۔ اور نحو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ مختلف الفاظ ہیں، مثلا کبیرن، البیت، بشیرن، اللہ کبیرن، بیت جو ہے وہ بیت ذالکا کانا اللہ، یہ مختلف کیا ہیں الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو جب ہم آپس میں جوڑتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے؟ جوڑے بنتے ہیں، اور وہ جوڑے کیا ہیں؟ جیسے فی الارض، بیت کبیر، ذالک البیت، بیت اللہ، یہ ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو پھر کیا جملے بنتے ہیں۔ تو یہ الفاظ سے ٹکڑے اور جملے بنانے کا جو ہنر ہے، علم ہے، اسے نحو ہے۔ تو یہ صرف و نحو جو ہے یہ آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم اس کی اصطلاحات نہیں بتاتے ہیں، ہم آپ کو اس کی تشریحات نہیں کرا رہے ہیں، لیکن آپ خود بخود سیکھتے جا رہے ہیں، اور جب سیکھ چکیں گے اس وقت آپ کو بتایا جائے گا جی یہ مرکبات ہیں، یہ جوڑے ہیں، یہ جملے ہیں، جملے میں یہ ترتیب ہوتی ہے، جملے کی یہ اقسام ہوتی ہے، جوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو صرف الفاظ اور جملے بنے بنائے جو ہے وہ پریکٹس کے طور پر دے رہے ہیں، یعنی آپ صرف و نحو شروع کر چکی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ اتنا آگے سیکھے کب تھے؟
یعنی گرامر میں صرف و نحو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم پڑھ بھی چکے. آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے، اور کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے جو ہے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. تو آئیے اس پہلے حصے کے اختتام پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجیے، پھر ہم اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں. جی چلیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا حصہ ہمارا گرامر کا ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس حصے میں گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ ہے. گرامر دو طریقے سے ہم سیکھتے ہیں ان کیو سیریز قرآن سیریز میں. نمبر ایک ٹی پی آئی کے ذریعے، یہ جو ہم اشارے کر رہے ہوتے ہیں جب ٹیبل کرا رہے ہوتے ہیں، اور نمبر دو جب ہم مکالمے کر رہے ہوتے ہیں. مکالمے اور ٹیبل کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جتنے آپ کے ٹیبل مضبوط ہوں گے، اچھی طرح آتے ہوں گے، اتنا ہی آسانی سے آپ جو ہے وہ مکالمہ کر سکیں گے. اور یہ جب دونوں چیزیں آ گئی تو آپ کو صرف بھی آ گیا، کیونکہ ٹیبل جو ہے اس میں آپ صرف کر رہے ہوتے ہیں اور مکالمے میں آپ نحو کر رہے ہوتے ہیں. صرف و نحو دونوں چیزیں آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں بغیر یہ جانے کہ آپ جو ہے گرامر پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور آپ نے بہت سارا حصہ سیکھ بھی لیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سیکھا ہے. الحمدللہ ہمارے اس کورس QC1 میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے، وہ ہم جو ہے 19ویں سبق تک سیکھ چکے ہیں. اور یہ تقریباً قرآن پاک میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں، جبکہ کل الفاظ جو ہے قرآن پاک میں جو آئے ہیں وہ 78,000 الفاظ ہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہم جو ہے تقریباً قرآن پاک کا جو ہے نصف کے قریب جو ہے الفاظ اور حروف اور اسم فعل سیکھ چکے ہیں. آئیے گزشتہ پاک کے کچھ دہرائی کر لیں. اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن، اس کی 3 پہچان الف لام تنوین واو نون یا نون الف تا. پھر فعل ایسا جو ہے کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پائے جائے. اور حرف جو ان دونوں کو آپس میں ملائے، یا اسموں کو اسموں سے یا فعل کو فعل سے، یا اسم اور فعل کو یا فعل اور اسم کو ملائے، جیسے بی لی مین فی وغیرہ. ترجمہ کیجیے. الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں شیطان اتارا ہوا اکیلا. ABCD. جی سی اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے. ABCD. سی آ جائے. کتنی کے معنی بتائیے. زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے. ڈی زیادہ کر مجھے. جی تو آج کے سبق میں ایک ہم نئی چیز سیکھیں گے، اگرچہ وہ ہم سیکھ چکے ہیں لیکن اس کی ترتیب جو ہے وہ دیکھیں گے. انہیں کہتے ہیں صرف صغیر یا مختصر ٹیبل. تو آئیے کیسے بناتے ہیں. مثلا ہم نے یہ ایک ٹیبل پڑھا تھا فعلا کا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ کیا ہے؟ ماضی کا ٹیبل ہے. اس ماضی کے ٹیبل کا یہ جو پہلا حصہ ہے اسے ماضی کے ٹیبل کی چابی کہتے ہیں. فعالا جو ہے یہ کیا ہے؟ ماضی کے ٹیبل کی چابی ہے. اگر ہمیں کوئی ماضی کے ٹیبل کی کوئی ایک چابی دے دے اور کہے جی اس سے آپ ماضی کا ٹیبل بنائیں، تو آپ نے اسی طرح یہ 6 چیزیں بنانی ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر کہتا ہوں نصارہ جو ہے وہ ماضی کے ٹیبل کی چابی ہے، آپ اس سے ماضی کا ٹیبل بنائیں. تو جی کون بنا کے دکھائے گا نصارہ سے ماضی کا ٹیبل؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی مسز خالد آپ جو ہے نصرہ سے ماضی کا ٹیبل مجھے بتائیں. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. یعنی نصرہ کیا ہے؟ یہ چابی ہے نصرہ کے ٹیبل کی ماضی کی. اب اگلا آپ دیکھیں یہ مضارع کی چابی کیا تھی؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ چابی ہے یفعلا مضارع کی اور اس سے میں نے یہ پورا ٹیبل بنایا ہے، اور یہاں میں اگر آپ کو کہوں ینصرو جو ہے ایک چابی ہے مضارع کے ٹیبل کی، تو آپ ینصرو کا جو ہے مضارع کا ٹیبل مجھے بنا دیجیے. جی کون اور بنانا چاہے گا؟ جی بردر عمر آپ جو ہے ینصرو سے جو ہے مضارع کا ٹیبل مجھے بنا دیجیے. See, sir, yansuru, no, yansuruna,
تنصر تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. یعنی آپ کو میں کوئی بھی فعل دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ مضارع کا جو ہے چابی ہے، کی ہے، یعنی پہلا جو ہے صیغہ ہے، آپ اس سے یہ 6 صیغے بنا سکتے ہیں. یہ ہماری دوسری چابی ہوگی. پہلی چابی کیا تھی؟ ماضی کی. دوسری چابی کیا ہوئی؟ مضارع کی. یہ دونوں کیا ہیں؟ افعال کی. اب تیسری چابی ہمارے پاس ہے امر و نہیں کی. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اب میں کہتا ہوں یہ امر و نہیں جو ہے یہ فعل ہے، ان کی چابی جو ہے وہ یہ افعل ہے. اب اگر میں اس کی جگہ آپ کو کہوں کہ انصر جو ہے ایک امر کا صیغہ ہے، انصر، آپ اسے امر و نہیں کا ٹیبل مجھے بنا دیں، یعنی یہ 4 صیغے بنا دیں. کہ انہیں ابھی کسی نے کیا تھا، انہیں کلثوم تھی، کون تھی، کدھر گئی؟ تیسرا ہاتھ کس کا تھا؟ یہاں پہ ابھی تیسرا ہاتھ مجھے نظر آیا تھا اور وہ دوسرا بھی غائب ہو گیا. اچھا سر نہیں، آپ کا تو مجھے یاد ہے. اور ہاں جی، تیسرا میں نے بھی اپنا ہاتھ جی نیچے کیا، کسی اور کی باری آ جائے. کمال ہے، پہلا ہاتھ نہیں غائب ہو. چلیں آپ دہرا دیں، دہرائیں جی. ان سر سے جو ہے امر و نہیں بنا کے دکھائیں. آپ نے انمیوٹ کیا پھر میوٹ کر لیا. سر میں سنا دیتی ہوں. ہاں تو آپ کو ہی کہا ہے، اور کسی کہا ہے؟ آپ ہی ہے مسز نے. انصر 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 مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد مت کر، لا تنصرو مدد مت کرو. اب مقصد یہ تھا کہ اس ٹیبل کی 3 چابیاں آپ کو میں نے دی. پہلے میں نے ماضی کی چابی دی، پھر مضارع کی دی، پھر امر کی دی. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں. یہ تینوں چابیاں افعال کی ہیں. ان کو یاد رکھے گا کیونکہ آگے ہم جو ہے کچھ اور پڑھ لیں گے. آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ماضی میں کیا چابی؟ فعلا. فعلا کے پیٹرن پہ کوئی بھی لفظ آپ کو ہم دے دیں کہ جی یہ ماضی ہے، آپ اسے جو ہے ماضی کا ٹیبل بنائیں. آپ ٹھک 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 6 جو ہے چیزیں بنا سکتے. یفعلو یہ مضارع کی چابی ہے. اس سے میں کہتا ہوں جی مضارع کا ٹیبل بنائیں تو آپ پھٹ جو ہے 6 سے جو ہے وہ 6 صیغے جو ہے مضارع کے بنا دیں گے. اور افعل جو ہے وہ امر کی چابی ہے، امر و نہیں. جب ہم کہیں جی یہ امر کی چابی، آپ امر و نہیں بنائیں تو آپ فوراً 4 کلمے جو ہے اس سے بنا دیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے تو آگے چلتے ہیں. اگلا حصہ جو ہے وہ لیتے ہیں. اگلا ہم نے یہ دیکھا تھا فاعلن، یعنی فاعل لام سے ہم ایک بناتے ہیں فاعلن، اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. فاعلن کیا ہے؟ اسم ہے، کرنے والا. پھر ہم نے اس سے ایک اور لفظ بنایا تھا مفعول، مفعول جس پہ کام کا اثر ہوا، یہ بھی اسم تھا. اور پھر تیسرا ہم نے پڑھا تھا فعل، کام کا کرنا یا ہونا. یہ جو فعل ہے یہ بھی اسم ہے. یہ تینوں کیا ہے؟ یہ اسم ہے. پہلے جو ہم نے پڑھے تھے فعلا، یفعلو، افعل، وہ کیا تھے؟ فعل تھے. وہ تینوں فعل کی چابیاں تھیں. یہ تینوں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی چابی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے. پہلے ہم ماضی، مضارع اور امر کی چابی لیتے ہیں. فعلا، یفعلو، افعل. یہ کیا ہے؟ تینوں فعل کی یہ چابی. تینوں فعل کی چابی. ماضی، فعل مضارع، فعل امر. اب اس کے ساتھ ہم نے 3 اسم بھی پڑھ لیے، فاعل، فاعل، مفعول اور فعل. یہ تینوں کیا؟ یہ اسم ہے. یہ اسم کی چابی. یہ اسم کی چابی کیسے؟ ابھی غور سے سنیے گا میں کیسے آپ کو دوں. میں نے جب فاعل میں آپ کو پڑھا رہا تو میں نے اس کی 6 حالتیں آپ کو بتائی. میں نے کہا فاعلن 2 پیش کے ساتھ ہوتا ہے، فاعلن 2 زبر کے ساتھ ہوتا ہے، فاعلن 2 زیر کے ساتھ ہوتا ہے. پھر میں نے کہا وہ جو ہے الف لام سے الفاعل پیش کے ساتھ، الفاعلہ زبر کے ساتھ، الفاعلہ زیر کے ساتھ. 6 صیغے بن گئے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ میں نے پڑھایا تھا یا انکار کر دوں؟ بالکل سر آپ کے ساتھ ہیں. زبردست. پلیز کیری آن. مطلب اگر میں کہوں یہ فاعل ہے، یہ فاعل کی چابی ہے، اس سے آپ مجھے 6 جو ہے صیغے بنا دیں. تو دیکھیں میں اب پھر دہراتا ہوں. فاعل سے میں نے بنایا فاعلن، 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 الفاعل،
الفاعل الفاعل. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو برادر میں اب آپ کو دیتا ہوں ناصر. میں کہتا ہوں ناصر جو ہے فاعل کے وزن پہ ایک اسم ہے. اب ناصر سے آپ مجھے 6 چابیاں بنائیں جو جیسے فاعل کی میں نے بنا کے دکھائی. بنائیے. سر میں بولوں سر؟ ہاں تو آپ کو کہا. ہاں سوری جی جی ناصر سے جی ناصرن ناصرن پھر ناصرن پھر الناصرو الناصرہ اور ناصر یا ناصری زیر آ جائے گا. اب یہ دیکھیں 6 آپ نے بنا لی نا. جیسے آپ نے فعلہ سے 6 بنائی تھی, جیسے آپ نے یفعلو سے 6 بنائی تھی, جیسے آپ نے افعل سے 4 بنائی تھی, یہاں آپ نے جو ہے فاعل جو ہے یا ناصرون جو میں نے دیا اس سے 6 بن گئی کہ نہیں بن گئے؟ ابھی اس کی اور بھی بنیں گی, لیکن کم از کم 6 تک تو میرے ساتھ ایگری کر دیں کہ ہاں جی 6 تو ہم بنا لیں گے. اب آ جاتے ہیں مفعول پہ. مفعول کی بھی 6 ہی حالتیں ہیں. کیسے؟ مفعول 2 پیش کے ساتھ, مفعولن 2 زبر کے ساتھ, مفعولن 2 زیر کے ساتھ, المفعول 1 پیش کے ساتھ, المفعولہ 1 زبر کے ساتھ, المفعولی 1 زیر کے ساتھ. اب یہاں تک ہے آپ میرے ساتھ کہ مفعول کی بھی 6 جو ہے نا ہم نے بنا لیے حالتیں. جی ڈاکٹر صاحب پورا آپ کے ساتھ ہوں جی. تو اب پھر میں آپ کو دیتا ہوں, وہاں ناصر تھا, یہاں منصور کو لے آتے ہیں ہم. ناصر کا مفعول بنتا ہے منصور, تو منصور کی 6 چابیاں مجھے بنا دیں. پر اگر حکم ہو تو میں بولوں یا کسی اور کو چانس دیں گے؟ آپ بتائیں تاکہ دوسرے سن رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ عجیب سی چیز ہے, کیونکہ پہلے کبھی کسی نے اس انداز میں پڑھائی ہی نہیں ہے. میں بھی پہلی دفعہ یہ چیز کرا رہا ہوں. ہاں جی مفعول کی اگر چابی ہمارے پاس ہو تو اس کی جو آگے 6 الفاظ بتانے میں آپ نے منصور کے, تو پہلا بنے گا جی رن, تیسرا منصور اور بنے گا جی المنصور المنصور. اوکے 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 چلیے آپ لوگ تھوڑا رک جائے, میں دہرا دیتا ہوں. 2 پیش کے ساتھ منصور, 2 زبر کے ساتھ منصورن, 2 زیر کے ساتھ منصوری, المنصور 1 کے ساتھ, المنصورہ 1 زبر کے ساتھ, المنصوری 1 زیر کے ساتھ. یعنی کہ ہم نہیں. اب آ جائے جی فعل کے ساتھ. اب یہ جو فعل صاحب ہیں اس کی ہم چابیاں عام طور پہ نہیں بناتے عام طور پہ, لیکن اکثر سائز کے طور پہ سے بنا کے آپ کو دے. فعل ہے 2 پیش کے ساتھ ہم نے تھا فعلن, فعلن 2 زبر کے ساتھ, فعلن فعلن 2 زبر کے ساتھ, الفعل الفعلا الفعلی. یہ 6 حالتیں اس کی بھی بن سکتے ہیں. میں یہاں نہیں آؤں گا, ہم ایک اور چیز سیکھنا چاہتے ہیں وہ اگلی سلائڈ. اب صرف آپ یہ اس جگہ یہ مجھ سے سمجھ لیجئے, یہ جو ٹیبل بنائی اسے کہتے ہیں صرف صغیر, شارٹ ٹیبل. اس شارٹ ٹیبل میں پہلے 3 جو ہوتے ہیں یہ فعل کے صیغے ہوتے ہیں, اور یہ آخری 3 جو ہوتے ہیں یہ اسم کے ہوتے ہیں. یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے یہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے. یہ چابی اگر آپ ان کو کیز کہتے ہیں, یہ پہلی چابی ماضی کی, اس سے آپ ماضی کے 6 جو ہے صیغے بنا سکتے ہیں جو اب تک ہم ٹیبل بناتے ہیں. اگلا جو ہے مضارع ہوتا ہے, مضارع کی چابی سے آپ مضارع کے 6 جو ہے ٹیبل وہ جو ہے نا ٹیبل کے حصے بنا سکتے. افعل سے ہم 4 بناتے ہیں, 2 جو ہے امر کے, 2 نہیں. فاعلون جو ہے یہ اسم ہے, اسم جو ہے اس سے بھی 6 بنتی ہیں, ان کی اپنی حالتیں. مفعول جو ہے یہ بھی اسم ہے, مفعول کے بھی 6 چابیاں بنا دی. فعل کی بھی میں نے اکثر سائز کے طور پہ آپ کو بنا دی, اگرچہ آپ کو یہ کہیں ملیں گی نہیں. تو آئیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. مثلا فاعل جو ہے یہ تو اسم ہے, فعل کی تو جمع واحد نہیں ہوتی تھی, اس میں جو ہے وہ واحد جمع ہوتی تھی ضمائر کی جو اس کے ساتھ آ رہے تھے, ہوا ہم انتا انا, وہ جو اس کے ساتھ جڑ کے آ رہے تھے نا ان کی جمع اصل میں ہوتی ہے. فاعل جو ہے وہ تو اسم ہے, اسم کی تو جمع ہوگی. جمع کیسے ہوگی؟ مثلا اس سے ہم 2 جمع بنائیں گے. اگر یہ فاعلون 2 پیش والا ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ فاعلون پہ 2 پیش ہے, جمع بنا کے دکھائیں مجھے. فاعلون 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 لگا دیں, 2 پیش والا. میں نے ابھی 2 زبر 2 زیر کی بات نہیں کی. 2 پیش والا فاعل آپ کے پاس آیا, اس پہ 2 جمع بنائے,
آپ نے واو نون لگا کے کہا یہ لے جی فائلون بن گیا. اور میں فائلون کہتا ہوں نہیں جی اس کے اوپر دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں, اب بنائیں جمع فائل. فائلین 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 دونوں حالتوں میں دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا نون لگے گا. یہ دیکھیے ہم فائلین اور یہ دیکھیں فائل اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر آ رہا تھا. پھر ہم نے جب الف لام لگایا تو یہ کیا گیا الفائلو الفائلہ الفائلی ہوا. اور جب میں نے کہا مفعول کے ساتھ بھی ہم نے یہی اشر کیا مفعولن 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 المفعول المفعولہ المفعولی, اور فعل کے ساتھ بھی یہ المفعولہ المفعولی المفعول. لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا الفائلو الفائلین, یعنی چار جمع آپ کو بنانی آ گئی ہر ایک کی, فائل کی بھی مفعول کی بھی اسی طرح چار بنے. اب آ جاتے ہیں مؤنث کی طرف. یہ جو فائل ہے یہ تو مذکر صاحب تھے, اس کے آخر میں گولتے لگایا یہ تو بن گیا فائل تھا مؤنث کا صیغہ. اب مؤنث کا صیغہ ہے اس کی بھی تین حالتیں 6 حالتیں ہوں گی. 6 حالتیں کیسے ہوں گی جی غور سے سنیں. فائلاتن دو پیش کے ساتھ, فائلاتن دو زبر کے ساتھ, فائلاتن دو زیر کے ساتھ. اور اگر الف لام لگا دوں الفائلاتو ایک پیش کے ساتھ, الفائلاتا ایک زبر کے ساتھ, الفائلاتی ایک زیر کے ساتھ. اور اگر اس کی جمع بنا دوں تو یہ جمع جو ہے اس کی جمع کیسے بنے گی جی دو پیش والے فائلات یہ جو ہے فائلات دو پیش کے ساتھ ہے, اس کی جمع بنائیں. ہاں جی الف تا لگا دیں گے, فائلاتن سے فائلاتن ہو جائے گا, یعنی الف تا کے پر دو پیش آ جائے گا. اور اگر دو زبر دو زیر والا ہے تو تب کیا آئے گا, تب جو ہے دو زیر آ جائیں گے فائلاتن. اس کا مطلب یہ ہوا فائل کی جو ٹیبل بنے گا آپ کا کتنا بنا 6 صیغے میں نے آپ کے مذکر کے بنائے. دو پیش سے فائلن, دو زبر سے فائلن, دو زیر سے فائلن, الفائلو الفائلہ الفائلی 6 یہ مذکر کی ہو گئے. اور پھر میں کہا جی فائلاتن بھی بنتا ہے, فائلاتن کی بھی 6 آ جائیں گے. فائلاتن دو پیش کے ساتھ, فائلاتن دو زبر کے ساتھ, فائلاتن دو زیر کے ساتھ, الفائلاتو ایک پیش کے ساتھ, الفائلتا ایک زبر کے ساتھ, الفائلتی ایک زیر کے ساتھ. اس کا مطلب فائل کے 6 تو میں نے مذکر کے بنائے, 6 مؤنث کے بنائے. پھر میں نے کہا جی ان کی تو جمع بھی بنتی ہے, مذکر کی جمع ہم نے بھی بنائی فائلون فائلین, اور میں نے کہا نہیں جی الف لام بھی لگا دو تو الفائل الفائلین, 4 جمع بن گئی ہماری مذکر. مؤنث کا کیا قصور تھا, ہم نے کہا جی اس کی بھی جمع بنائے, تو اس کا دو پیش کے ساتھ بنایا فائلاتن, اور دو زبر دو زیر کے لیے بنایا فائلاتن. اور اگر میں کہوں جی الف لام لگا دو الفائلاتو الفائلاتی, اس کا مطلب 4 جو ہے جمع آپ نے مؤنث کی بنائی, 4 جو ہے وہ مذکر کی بنائی, 8 6 صیغے آپ نے مذکر کے بنائے, 6 اس کے بنائے, کتنے ہو گئے وہ یاد ہے 20. یہاں تو ہم سے 6 بنا کے فعلا یا فعلو افعل کے بلکہ 4 بنے تھے. یہاں آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے فائل سے کتنے بنا سکتے ہیں لفظ 20, 10 آپ مذکر کے 10 مؤنث کے. اسی طرح مفعول کا, مفعول سے بھی اسی طرح جو ہے وہ 20 بنیں گے. یہ چیز جو ہے ایک نہیں تھی, چلیے یہ پھر آپ کے لیے دہرا دیتے ہیں. فائل جو ہے جب ہم فائلن بناتے ہیں تو اس کی ایک تو حالت ہوتی ہے دو پیش کے ساتھ فائل, تو ایک ہوتی ہے دو زبر کے ساتھ, اور ایک ہوتی ہے دو زیر کے ساتھ فائل. اور اگر الف لام لگائیں الفائلو الفائلہ الفائل, یہ ہے مذکر کے. اگر میں کہوں یہ فائلۃ مؤنث بنا دے بولتے تو یہ کیا ہو جائے گا فائلۃ دو پیش کے ساتھ, فائلۃ دو زبر کے ساتھ, فائلۃ دو زیر کے ساتھ. اور اگر الف لام لگاؤں الفائل
الفائلتن، اور اگر الف لام لگا الفائلۃ الفائلتی، یعنی 4 جمع آپ نے بنائے مذکر کے 4 مؤنث کے تو 20 لفظ بنتے ہیں. یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل کہیں نہیں دکھا اور نہ بتا، ہم اس کو بڑی تیزی سے گزار دیتے ہیں. تو آئیے آپ کے سامنے میں آپ کا پورا ٹیبل رکھ دیتا ہوں. یہ لیجیے، یہ پورا ٹیبل آ گیا. فاعلہ، فاعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، 7 سیدھے ہو کی چابی کیا ہے؟ فعل. مضارع میں یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعل. کتنے؟ 7 سیدھے بنائے. چابی کیا ہے؟ یفعل. امر نہیں میں آئے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. چابی کیا ہے؟ افعل. اور یہ تینوں چابی کیا ہے؟ فعل کی ہے. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. آگے ہم جاتے فعل، یہ تینوں اسم ہیں، یہ تینوں چابی ہیں. یہاں یہ صرف اتنا لکھا ہے لیکن ان کے اپنے ٹیبل ہیں. جیسے یہ ٹیبل بنے ہوئے ہیں اسی طرح ان کے ٹیبل ہیں. وہ ہم آپ کو پڑھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن میں نے آج اشارتاً آپ کو بتا دیا کہ فاعل جو ہے اس کی 6 حالتیں بنتی ہیں. 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، 1 پیش 1 زبر 1 زیر کے ساتھ، یہ مذکر کی 6. پھر اگر اس فاعل جو ہے اس کی مؤنث لگائیں تو فاعلتن ہے، اس کی بھی 6 آ جائے گی. 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 1 پیش 1 زبر 1. پھر ہم نے کہا یہ تو اسم ہے، اسم کی تو جمع بنتی ہے تو اس کی جمع بنائے. آپ نے کہا جی فاعلون فاعلین 2، میں نے کہا الف لام بھی لگا دو. آپ نے کہا الفاعلو الفاعلین 4 ہوگی، یہ تو مذکر. میں نے کہا مؤنث کا کیا ہے؟ اس کے مؤنث کی بھی جمع بناؤ. آپ نے کہا فاعلتن سے فاعلتن، فاعلتن الف لام لگائے الفاعلت. تو 10 10 20 20 سیدھے آپ نے صرف ایک فاعلون سے بنا دیا. آپ یہاں سے فاعلون ایک سمجھ رہے ہیں، فاعلون اکیلا نہیں ہے، 19 ساتھی ہے. یہ تو ابھی کم بتایا میں نے. کتنے ہوتے ہیں؟ یس نورین کوئی یاد ہے؟ یہ فاعلون صاحب جو ہے اس کے کتنے جو ہے نا ساتھی ہیں؟ ڈو یو ریمبر؟ فاعلون سے ہم کتنے بنائیں گے؟ 36. میں آپ کو 36 میں آپ کو یہ 20 سے بھی کم کر کے دے رہا ہوں. آپ صرف 3 جو ہے نا اس کے بنا لے. 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ، 3 الف لام کے ساتھ بنا لے. 6 بس، اور 6 مؤنث کے بنا لے، اور 2 2 جمع کے بنا لے. بس یہ اتنی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارا صرف صغیر ہو گیا. 3 جو ہوتے ہیں اس کے بل میں پہلے فعلہ یا فعلو افعل، یہ فعل کی چابیاں ہوتی ہیں. فاعل مفعول اور جو ہے اس کے ساتھ جو آتا ہے فعل، یہ کیا ہے؟ یہ چابیاں ہوتی ہیں اس کی اسم کی. تو آئیے آپ کو اب چاروں ٹیبل کی جو ہے چابیاں میں دکھاتا ہوں. فتح، فتح یفتح افتح. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے نہیں چل رہی ہے اسکرین آپ کے پاس. میرے پاس چل رہی ہے، آپ کے پاس نہیں چل رہی. واٹ از دا پرابلم؟ چلے ابھی یہ کم از کم اس حالت میں تو آپ کو نظر آئے گی. اگر یہ شو میں نہیں آ رہی ہے تو دوسرے میں یہ ابھی اسکرین شیئر کر رہا ہے، آپ کو نظر آ جائے گی. میں اتنی دیر میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں جتنی دیر میں اسکرین پہ آتا ہے. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. یہ 6 چابیوں کا ٹیبل ہے آپ کا باب فتح کا. نصرہ کا اسی طرح نصرہ ینصرو انصر، ناصر منصور نصر. پھر دربا کے باب پہ آ جائے. دربا کے باب پہ آئے بھی اس کی بھی ہوئی ہے دربا یضربو اضرب، دارب مضروب ضرب. پھر سمعہ کے باب پہ آئے، اس کی بھی اسی طرح 6 ہیں. سمع یسمع اسم، سامع مسموع سمع. لیکن یہ چابیاں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ صرف چابی ہیں، ان چابیوں سے تالے کھلنے ہیں. جب فتح سے آپ باب ماضی کھولیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. جب یفتحو سے آپ باب مضارع کھولیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو. جب آپ افتح کی چابی لگائیں گے تو وہ کہے گا افتحو، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو.
جب فاتحن کی چابی آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ سے کوئی نہیں کرائے گا، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے فاتح کی چابی آپ لگائے تو یہ بولے گا فاتحن فاتحن فاتحین، الفاتح الفاتحہ الفاتح، بس اتنا کافی آگے پیچھے۔ مفتوحن کی چابی لگائی وہ بھی اسی طرح بولے گا مفتوحن 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 المفتوح المفتوحہ المفتوحین، فتح کی بھی چابی اسی طرح۔ تو یہ 6 چابیوں سے مل کر آپ کا کیا بنتا ہے؟ صغیر، صرف صغیر۔ صرف صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر چابی سے ایک بڑی بڑی لائن بنتی ہے، ٹیبل بنتی ہے، تو اس لیے اس کو، اور جو وہ ٹیبل سارے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ صرف کبیر بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں جیسے میں نے کہا فاتح کے 36 ہیں، مفتوح کے 36 بنیں گے، فتح کے پتہ نہیں کتنے بنیں گے، اور پھر ان کے آگے ان کے ساتھ اور بھی حصے ہوتے ہیں وہ بنیں گے، پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ 4 ٹیبل سیکھیں، یہ پورا ٹیبل جو ہے اس کے آپ ماضی کے صیغے کہلاتے ہیں، ماضی کا پہلا، مضارع کا پہلا، امر نہیں کا پہلا، اور آگے جو ہے آپ فاعل مفعول سے لے آئیں تو یہ کہ آپ کا صرف صغیر بن۔ چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں وہی آپ کے سامنے ٹیبل بن کے آگے ہیں۔ آئیے سوال جواب لیتے ہیں۔ ٹیبل کے صرف صغیر میں 6 افعال 6 اسماء، 3 افعال 2 اسماء، 2 افعال 3 اسماء، 3 افعال 3 اسماء ہوتے ہیں، ABCD۔ جی ڈی 3 افعال چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے میں واپس جو ہے کسی طرح لے آؤں اگر لا سکا۔ ڈی ہوتا ہے ڈی۔ چلے آگے، شکر ہے۔ تو یہ جو ہے 3 افعال اور 3 اسماء ہوتے ہیں۔ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس، یہ ابھی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ نصرہ سے ہم نے ہو کو ملایا، نصرہ، نصرہ، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرنا، یہ ماضی کا ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا نصرہ کے ساتھ ہم ملایا، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرتا ہوں، نصرتو ہوں، نصرتم ہوں، نصرنا ہوں، یہ بھی ماضی کا۔ پھر ہم نے کا ملایا، نصرہ کا کو نصرہ، نصرو کا، نصرتا کا، نصرتو کا، نصرتم کا، نصرنا۔ پھر ہم نے یا کے ساتھ ملایا، نصرہ نی، نصرو نی، نصرتا نی، نصرتو نی، نصرتم نی، نصرنا نی۔ پھر ہم نے کم ملایا، نصرہ کم، نصرو کم، نصرتا کم، نصر کم، نصرتم کم، اور نصرنا کم۔ پھر ہم نے نا کو ملایا، نصرہ نا، نصرو نا، نصرتا نا، نصرتو نا، نصرتم نا، نصرنا نا، یہ ہم ماضی میں۔ پھر مضارع کی ہم نے اس کی پریکٹس کی، ینصرو ہو، ینصرونا ہو، تنصرو ہو، انصرو ہو، تنصرونا ہو، ننصرونا ہو۔ پھر ہم کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس، یہ دیکھیں ہم میں ملانے سے ینصروہم، ینصروہم، اور اس کے ساتھ تنصروہم اور انصروہم، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ اگلا تنصرو کے ساتھ ہم ملا تنصروہم، ننصروہم، یہ مضارع آ گیا۔ پھر کیا ملایا، ینصرو کا، ینصرو کا، تنصرو کا، انصرو کا، تنصرو کا، ننصرو کا، یہ بھی ہم نے کر لیا۔ پھر یا متکلم لائے، ینصرو نی، ینصرو نا، تنصرو نی، انصرو نی، تنصرو نی، ننصرو نی، یہ بھی ہم نے کیا۔ پھر کم ملایا، ینصرو کم، ینصرو نہ کم، تنصرو نہ کم، انصرو نہ کم، تنصرو نہ کم، ننصرو نہ کم، یہ بھی ہم نے کیا۔
پھر آخری ہم نے یہ دیکھا تھا ینصرونا نا کے ساتھ جو ہے ینصرونا، پھر تنصرونا، انصرونا، تنصرونا، ننصر۔ اب آپ کی پریکٹس آ گئی۔ حل نصرتا زیدن، اس کا کیا جواب ہوگا؟ حل نصرتا زیدن، کیا تم نے زید کی مدد کی؟ جواب دیجیے۔ نام نصرت زیدہ، نعم نام نصرت زیدہ، زیدہ دن دن یا زیدہ چلے، وہ آپ اگر رک رہے ہیں تو مان لیا۔ حل نصرت زیدن، نعم نصر زائدہ یہاں تک تو آپ کو آتا ہے نا، کہ یہ نہیں آتا، اگر یہ آتا ہے تو پھر آگے جانے کا فائدہ، ورنہ نہیں۔ اب نئی چیز جو آپ نے سیکھنی تھی اس آخری سبق میں آ کر، آپ نے صرف یہ سیکھنا تھا، حل نصرتا، حل نصرتا ہوں، کیا تو نے اس کی مدد کی؟ جواب کیا ہوگا؟ نام نصرت ہوں، نعم نصرتہ نام نصرتو ہوں، نام نصرتو ہوں۔ اور اگلا تک کیا؟ حل نصرتو ہوں، حل نصرتو ہوں، جی نام نصرنا، نام نصرنا ہوں، نصرنا ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے اب آ گیا مضارع کے ساتھ، وہ تھا ماضی کے ساتھ، میں پھر دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہ تھے ماضی کے سیگے، نصرتہ نصرتہ یہ ماضی، اور مضارع کا آپ کا کیا تھا اس میں؟ حل تنصر زیدن، کیا جواب ہوگا؟ نام انصر زیدہ، نام تنصر زیدن، ٹھیک ہے۔ حل تنصرون زیدن، نام ننصر زیدہ، ننصرون زائدہ اب اس کے اوپر یہ آپ کا ایکسرسائز یہ تھی، حل تنصرو انصر نام انصر، حل تنصرو نام ننصر، نام ننصر، ٹوٹل ایک سلائیڈ ہے اور ایک مضارع ماضی، 20 سبق کے بعد صرف آپ کے سلیبس میں یہ 2 سلائیڈ، اور اس اسٹیج پہ آ کے آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے یہ تنصرو کیا ہو گیا، ننصرو کیا ہو گیا، انصرو کیا ہو گیا، کیوں؟ کہیں پیچھے کہیں پڑھا ہی نہیں۔ لیکن جب میں نے آپ کو پورے ماضی کے ٹیبل کرائے کہ ہو کے ساتھ کیسے ملے گا، ہم کے ساتھ کیسے ملے گا، کا کے ساتھ کیسے ملے گا، ای کے ساتھ کیسے ملے گا، کن کے ساتھ کیسے ملے گا، نا کے ساتھ ملے گا، مضارع میں کیسے ملے گا، 12 ٹیبل جب ہم نے کر لیے، اب ہمارا دماغ کھلا ہے۔ اب کوئی بھی ہمیں ایسا سیدھا آپ دے دے جس میں 2 ضمیر مل کے آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی ہے، ہم اس ضمیر کو توڑیں گے اور فٹ جو ہے اس کا جواب بنا گے۔ آپ لوگوں نے بڑی آسانی سے اس کے جواب دیے، لوگ اس کے جواب نہیں دے سکتے ہوتے، کیوں؟ ایک دم یہ چیز اوپر آ جاتی ہے۔ تو اب پریکٹس کیجئے، انصر زیدن، ہاں جی اس کا جواب دیں، یہ تو آپ کا اپنی ایکسرسائز ہے۔ انصر انصر زائدہ ننصر زیدہ، انصر زیدن، انصر انصروہ، انصرو انصروہ، ننصرو اب تو دماغ کھل گیا، اب میں کیا پوچھوں، اب تو کر دیا ہم نے۔ ہاں سمیتو منہ، دیکھیں نا کیسے آیا، سمیتو منہ، وہ سب سنتے ہیں اسے، ان سب نے سنا اسے، تم سب سنتے ہو اسے، تم سب نے سنا اسے، یہ بالکل جی تم سب سے جی، تم سب نے سنا اسے، یسمونکم، وہ سب سنتے انہیں، وہ سب سنتے ہیں آپ سب کو، ان سب نے سنا آپ سب کو، وہ سب سنیں گے آپ کو۔ یسمونکم، یسمون علیحدہ کر دیں، تم علیحدہ کر دیں، ترجمہ آپ کے پاس ہے، وہ سب سنیں گے آپ سب کو۔ یہ 2 ترجمے ہوتے ہیں، یاد رکھیں مضارع میں 2 ترجمے ہوتے ہیں، ینصرونی ٹکڑے کرے، ینصرونی یا بنائے ترجمہ، اس نے مدد کی میری، وہ مدد کرے گا میری، وہ مدد کرتا ہے میری، وہ مدد کرتا ہے تیری۔ بی اور ڈی، بی اور ڈی، فَاذْكُرُونِی کے معنی بتائیے، بس یاد کر مجھے اور یاد کرو مجھے اور یاد کرو مجھے، بس یاد کرو مجھے، ABC، فَاذْكُرُونِی، فَاذْكُرُو کو علیحدہ کریں، نی یاد متکلم کو علیحدہ کریں۔ جواب دیجئے، حل تنصرونی، نام انصروکم، نام انصروکا، نام نصرتک کا، نام نصرنا، ABC جی
अंसुरुकुम आंसर का नाम हल अंसुरू समेत का हम समेतु हम समेता और हम आ गया समेता हम तर्जमा तैयार सवाल जवाब तैयार नाम समेतु जी हल नसरतनी नसरता नी हाँ जी नाम नसरतु नाम नसरतुका नाम नसरतुका ABCD सी अभी तो आप लोग बड़े तेज हो गए हो हाल दरबकुम माँ दरबनी माँ दरबकुम माँ दरबकुम माँ दरबना ABCD दरबकुम दरबा को अलग माँ करें को अलग करें आगे सवाल का जवाब माँ देते हैं माँ दरबना डी हल ज़करकुमुल्लाह हल ज़करकुमुल्लाह नाम ज़करकुमुल्लाह नाम यज़कुरुल्लाह ज़करुकुम ज़करा अलग करें ज़करना बी तो आगे ये जो है टेबल आपके ये इस तरह आप बना लेंगे कल तो कोई प्रैक्टिस नहीं होनी है ये फ़ाला था इसी तरह यफ़अलु इफ़अल ला तफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल ये आपको जो बना के मैंने दिखाए थे उसी पैटर्न पे ये आपने जो है सबके टेबल ड्रॉ करने हैं ये जो अभी 6 अबवाब के मैंने बना के दिखाए थे ये बिल्कुल वही है और ये तर्जमा है अरबी सवालों में बल्कि सवाल जवाब है देख लीजिए टाइम तो गुजर गया मैंने 6 बजे ख़त्म करना 7 बजे करना था अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 से ऊपर चले गए हैं तो आइए इसको जल्दी से कर लें अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और फैलाने की तौफीक दे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अल्लाह ताला आप सबका जो है हम नासिर हो तो आपका अगर कोई सवाल जवाब